جی السلام علیکم، اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں علی۔ دوستو، آج میں اس فورم پہ آیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک دو میسیج پڑھے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا یہ ہوا کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے، کیونکہ کافی کچھ بہنوں کو ایک جنرل مسئلہ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے آج سے تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ دوستوں صرف اور صرف میں اسپین کی بات نہیں کروں گا، بلکہ دنیا کے جتنے ملک ہیں جہاں سے آپ ویزا، فیملی ویزا اسپیشلی لگوا کے آتے ہیں، تو وہاں کا کیا رول ہے، اور ہر کنٹری میں یہ رول لاگو ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ نے اسپیسیفک اسپین کے لیے نہیں سوچنا، یہ نہ سوچیے گا کہ یہ صرف اور صرف اسپین کے لیے قانون ہے اور باقی ملکوں کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایسا ہے۔ وہ کیا بات ہے، یہ سائیکہ بہن ہے کوئی گجرات کی، تو یہ انہوں نے پوچھا، یہ علی خان صاحب ہیں کوئی، ان سے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اگر پیدا ہو جاتا ہے ویزا پروسیس کے دوران، تو کیا میرا ویزا آگے نہیں ہو سکے گا کہ میں اپنی بیٹی کا بھی ساتھ؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آج سے 1.5 سے 2 سال پہلے یہاں پہ ایک طارق نامی ہمارا دوست ہے، ان کی سیم یہ پرابلم ہوئی تھی کہ ان کا جب انہوں نے فیملی کا پروسیس سٹارٹ کیا تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، جس کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش ادھر ہی ہو گئی، لیکن ان کی وائف کا ویزا لگ چکا تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہ ویزا تو 3 مہینے کا ہوتا ہے، وہ آخری ڈیٹس میں آ گئی کہ چلیے میں جا کے اپنا ریزیڈنسی کارڈ وغیرہ لے کے پھر واپس آ جاؤں گی، تو وہ اپنے ریلیٹیو کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئیں۔ وہ آئیں، تقریباً 3 سے 4 مہینے ان کو لگے وہ ریزیڈنسی کارڈ لینے میں، لے کے سارا کچھ کر کے نئے سرے سے یہاں پہ صرف پھر بیٹی کے کاغذات بنوائے گئے اسپین میں، بنوا کے اس کے بعد وہ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے سیم وہی پروسیس کیا جو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کا کیا تھا، اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا، وہی سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس وقت سوچ سمجھ کے آپ کیا کریں۔ اگر آپ کا ٹائم پیریڈ کم ہے پیدائش میں، تو رک جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ پھر دونوں کے اکٹھے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، کہ 1.5 سال جو ہے اب آپ ذہن میں رکھ کے پھر کیا کریں، 1.5 سال کی پلاننگ کر کے پھر اس کے حساب سے آپ ویزا اپلائی کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ ادھر سے پریگننٹ ہیں اور ادھر سے آپ نے اپنا پریگننسی کے دوران پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے، وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، وہ بچے کا نہیں ہوگا، تو جس سے کیا ہوگا، آپ کا ویزا لگ جائے گا، بچے کا ویزا نہیں لگے گا تو وہ بیچارہ ادھر رہے گا، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اب آپ نہ ادھر کے آپ اگر نہیں آتے تو وہ ویزا آپ کا ختم ہو جائے گا، دوبارہ لگوانے میں مسئلہ بنے گا۔ اس وجہ سے ان تمام مسئلہ مسائل سے بچنے کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو کچھ دیر ویٹ کریں، جیسے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے یا بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو فوراً اس کے بعد پروسیس سٹارٹ کریں تاکہ اس بچے کے ڈاکومنٹس بھی جو ہیں وہ ساتھ بنیں۔ اب کیا تھا کہ وہ دوست کی جو وائف تھی وہ اتنی زیادہ پریشان رہتی تھی، ظاہر ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ وہاں پہ تھا اور یہ ادھر تھی، تو 3 4 مہینے انہوں نے بہت مشکل میں گزارے۔ پھر گئی ہیں، پھر جب آپ جاتے ہیں تو ریزیڈنسی کارڈ یہاں پہ کچھ ایسے قانون ہے کہ آپ زیادہ عرصہ پھر واپس اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے، 5 سال میں 10 سال آپ 10 مہینے ٹوٹل رہ سکتے ہیں، یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب وہاں پہ اگر 1.5 سال پروسیس چلتا ہے بیٹے کا صرف، تو اب وہی مسئلہ آ گیا نا، اگر آپ وہاں پہ زیادہ عرصہ رہیں گے تو پھر آپ کی وہ ریزیڈنسی کارڈ جو ایشو ہے وہ بھی رسک میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے ان تمام پرابلم سے بچنے کے لیے بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کریں پیدائش کا، اور پیدائش کے بعد جو ہے کریں۔ لیکن اب اگر ہو چکا ہے تو میں یہ سائیکہ بہن کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ویزا لگوائیں اور وہی پروسیس کریں جو وہ میرے دوست نے کیا تھا۔ دوست چھوڑ کے کافی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، ہمارے دوست سوچ بوجھتے کچھ نہیں ہیں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 6 مہینے لگیں گے، میری فیملی تو بس آئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ منیمم 1 سے 1.5 سال آپ ذہن میں رکھ کے پھر پروسیس کا اور سارے اپنے معاملات کا دیکھ کے کیا کریں۔ تو دوستو، یہ میں سائیکہ بہن کو اسپیشلی مخاطب کر کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ احمد بھائی ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی یہاں پہ لکھا بھی ہے
یہ پلے لسٹ یہی ہے جو میں بنا رہا ہوں، اس میں نئی کرنٹ افیئر پہ جو بھی ہمارا ہوگا یہ سارا کچھ میں اس پہ شیئر کیا کروں گا اپنی یوٹیوب چینل پہ، وہ بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں۔ تو اس یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے میں نئی ویڈیو بھی اس میں ڈالوں گا تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ آج کل میں فارغ ہی ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سارے گھر پہ ہی ہیں، تو میں کافی نالج اس کا لیتا رہتا ہوں، اور میں نے کل 2 ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہیں اس چینل پہ۔ ایک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ سچویشن میں انکوائری اور ویزا پروسیس، یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو، اور اس سے اوپر میں نے ہو یو کین بی ریسیو اپڈیٹ انفارمیشن فرام اسپین ایمبیسی اسلام آباد کی انفارمیشن آپ کس طرح اپڈیٹ رہ سکتے ہیں، یہ میں نے ویڈیوز 2 اپلوڈ کی ہیں ان لاسٹ 1-2 دن میں۔ تو کافی دیر سے میں نے ویڈیوز نہیں کی تھی، یہ میں نے ایسے ہی جب میں نے اپنی فیملی کا پروسیس کیا تھا تو اس وقت مجھے کافی زیادہ مسئلے مسائل درپیش آئے تھے، تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے میں ویڈیوز ڈالوں۔ تو یہ اس وقت کی ڈالی ہوئی ہیں، دوبارہ پھر مجھے یاد نہیں رہا، میں نے دیکھا نہیں، اب دوبارہ 1-2 دن ہوئے ہیں میں نے ویڈیوز اس میں ڈالنا شروع کی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس چینل پہ جو ہے وہ اسپین کی ہی ویڈیو، صرف ایک چینل ہے، باقی یہ تو جو میں ویڈیو پسند کرتا ہوں یوٹیوب پہ وہ لائک کر دیتا ہوں، تو وہ پلے لسٹ ہے اوپر والی آپ دیکھ سکتے ہیں 20 ویڈیو جو ہیں یہ صرف اسپین ایمبیسی کی گائیڈ لائن پہ میں نے بنائی ہیں۔ تو یہ ویڈیوز آپ دیکھیں، اگر ان میں بھی آپ کو انفارمیشن کی کمی محسوس ہوتی ہے یا ادھر اسپین سے بھی معلومات آپ کو چاہیے کسی طرح کی بھی، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نیچے ویڈیو میں، تو میں کوشش کروں گا اس پہ ویڈیو بنانے کی، یاروں دوستوں سے پوچھ کے، جو دوست نیا پروسیس کر رہے ہیں، جن کی فیملی آ چکی ہے یا جن کی وہاں پہ ہے، جو بھی ہے یہ سارا ہم کیونکہ اپڈیٹ رہتے ہیں، یہاں بھی کافی بڑی کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی بارسلونا میں، تو ہمیں کافی چیزوں کا پتہ رہتا ہے۔ تو جب میں فورم پڑھتا ہوں تو مجھے وہی اپنے دن میں یاد آتے ہیں کہ جب ہمیں بھی انفارمیشن نہیں ملتی تھی، ہم بھی پریشان ہوتے تھے، تو اس وقت جو ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انڈیویجولی کیسز ہوتے ہیں وہ آپ کو عام اتنی انفارمیشن نہیں ملتی، تو اس وجہ سے پھر مجھے جو ہوتا ہے پتہ وہ میں فوراً جو ہے وہ بتاتا ہوں، اور فوراً اس پہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی کروں۔ تو دوستو یہی تھا اس کا مقصد میری ویڈیو بنانے کا۔ آپ ان بہن کے لیے یہی ہے کہ اب یہ ان کا ویزا اگر لگ جاتا ہے تو یہ آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی ریزیڈنسی کارڈ وغیرہ لے کے تو دوبارہ پھر اپنے بیٹے کا پروسیس شروع کرنا پڑے گا، ان کو یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، امید ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی اور کویسچن یا اور کی بات ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا انفارمیشن دینے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔